اخلاقیات کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے، اس کا ایک سلسلہ جاری ہے جس میں حسن علی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور حمزہ علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ حمزہ علی عباسی صاحب، حسن علی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بہت ہی ایک تکلیف دہ موضوع ہے، آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا، لیکن کیونکہ یہ حقیقت ہے پاکستانی پرسپیکٹیو میں، چھوٹے بچے ریپ ہو رہے ہیں، بچیاں ریپ ہو رہی ہیں، اینیملز، اور یہ اور عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو بہت سارے دلائل دیے جاتے ہیں وہ بالکل الٹ ہوتے ہیں سائیکالوجی کی فائنڈنگ سے۔ مطلب سائیکالوجی یہ کہے گی کہ جس چیز کو خطرہ ہے اس چیز کو امپاورڈ کر دیں۔ اچھا، ہم اس کو بڑے آسان دیتے ہیں کہ ایک برقع پوش خاتون ہے، مکمل طور پہ برقعے میں ڈھکی ہوئی ہے، لیکن اگر وہ غریب ہے اور اس طرح ہے تو ولنریبل ہے، اور وہ عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں آج کل تو بہت زیادہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان خواتین کو کوئی چھیڑ کے جا رہا ہے یا کوئی موٹر سائیکل سوار چھیڑ کے جا رہا ہے، جبکہ اگر کوئی خاتون کسی بڑی گاڑی سے بے شک ڈریس کچھ بھی ہے لیکن اگر وہ امپاورڈ ہے تو اس کی طرف کوئی دیکھے گا بھی نہیں۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ یہ جب ہم خواتین کو یا بچوں کو یا اینیمل کی پروٹیکشن کے حوالے سے یہ جب ہم امپاورڈ کرنے کی بات کرتے ہیں تو بہت سارا بالکل نہیں کہہ رہا لیکن بہت سارا ایسا مذہبی طبقہ ہے جو کہ اس کے اگینسٹ آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ جی دیکھیے، اس کو سمجھیں ان کی جگہ پر بیٹھ کے، وہ کیوں امپاورمنٹ کے خلاف ہیں، وہ کیوں نہیں چاہتے کہ لوگ اٹھیں، اپنی ڈگنیٹی اور اپنی جو عزت نفس ہے اس کی حفاظت کریں۔ ان کے اگر کچھ سوال کو کیوریوسٹی پیدا ہو رہی ہے تو وہ اس کو لوگوں کے سامنے رکھیں، چیلنج کریں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے تقلیدی ذہن۔ جس سوسائٹی کے اندر تقلیدی ذہن پیدا ہو جاتا ہے وہاں پر آپ کو کبھی بھی آزادی نہیں مل سکتی۔ یہ آزادی صرف علماء کا مسئلہ نہیں ہے، سیاستدانوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، ہماری ریاست کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ آپ سوال نہیں اٹھا سکتے، آپ پوچھ نہیں سکتے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ، یہ پیکج ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک معاملے کے اندر آپ لوگوں کو ہیں کہ جی آپ اجتہاد کریں، آپ غور و فکر کریں، علماء سے سوال کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، وہ کل آ کے آپ سے بھی سوال کریں گے، آپ کے اقدامات پر بھی سوال کریں گے۔ تو ہمارے مسلمانوں کی انحطاط کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے تقلیدی ذہن۔ تقلیدی ذہن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تقلیدی ذہن ایسے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں جو بھی روایات بن چکی ہیں، اسٹیٹ کی سطح پر ہوں، کانسٹیٹیوشن کی سطح پر ہوں، مذہب کی سطح پر ہوں، ثقافت کی سطح پہ ہوں، ان کے اندر کچھ بڑی شخصیات پیدا ہوتی ہیں۔ ان بڑی شخصیات کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے۔ ہم معاشرے میں ان کے امپیکٹ کو ان کی آئیڈیالوجی یا نظریات کی بنیاد پہ اپریشیٹ نہیں کرواتے، ان کی پرسنالٹی کی ہیرو شپ ہوتی ہے جس سے لوگوں کو وابستہ کرتے ہیں۔ تو جس وقت مجھے یہ کہا جاتا ہے نا کہ فلاں بندے پہ سوال نہ کرو، تو اصل میں سوال کرنا اس کی ہیرو شپ کے درجے سے اس کو نیچے لانا ہوتا ہے۔ ہمارے مذہبی علماء کے ہاں جب آپ بیٹھے نا ان کی مجالس میں، تو آپ ان سے کہیں جی میں سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں تمہیں آج پہلی دفعہ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی بات پہ مان رہا ہوں وہ عقل کل تھا، وہ میرا ہیرو ہے۔ جب تم اس پر تنقید کرتے ہو تو اس کی جگہ میرے ذہن سے نیچے اتر آتی ہے۔ تو ہمارے ہاں امپاورمنٹ نہیں پیدا ہوتا، تقلیدی معاشرے میں کبھی امپاورمنٹ۔ میں ویسٹ میں رہتا ہوں، مجھے ویسٹ میں گزشتہ 7-8 سال بہت قریب سے اس معاشرے کے سوشل فیبرک کو دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک تو ویسٹ کی وہ تصویر ہے نا جو یہاں سے لوگ جا کر دکھاتے ہیں، وہ یہاں سے وہاں جا کر اپنی حلقوں میں بیٹھ کے ویسٹ کی تصویر کھینچ کے یہاں پر لا کر دکھاتے ہیں۔ جو سب سے بڑی قدر ہے وہاں پر جو مجھے نظر آتی ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو ریزننگ کی اجازت ہے، اس کا سسٹم، معاشرہ، نظام تعلیم سب آپ کو کیا سکھاتے ہیں؟ کریٹیکل تھنکنگ، تجزیاتی مطالعہ، سوال اٹھانا، اور دوسرا سوال اٹھانے کے بعد فریڈم ہے آپ کو۔ یہ دو چیزیں جس وقت آپ نظام تعلیم کا حصہ بناتے ہیں، انٹیلیجنشیا اس کو لے کے چلتی ہے، ریاست اس پر تحفظ دیتی ہے۔ ہمارے ہاں تو معاملہ بالکل الٹ ہے کہ آپ کسی چیز پہ سوال اٹھائیں تو ریاست نے ایسے قوانین بنا دیے کہ جس کی بنیاد پر آپ پر اطلاق کر کے آپ کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بظاہر تو بڑی چھوٹی سی بات ہے جی آپ امپاور کریں لوگوں کو، تو امپاور کسی کی زبان پر امپاور کا لفظ کہنے سے نہیں ہوتا۔ امپاورمنٹ ایک رویہ ہے جو A to Z تک آپ کے معاشرے میں آئے گا تو اس کے پھر ایفیکٹس پیدا ہوں گے، ورنہ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ حمزہ بھائی، ہم نے دیکھا کہ بچپن میں جب آپ صنفی تفریق کرتے ہیں بچوں میں، مثلا ایک بچی ہے اور ایک بچہ ہے، بچے کے ساتھ ہمارا یہ تھا کہ یہ بے شک کرکٹ کھیلے، یہ بے شک فٹ بال کھیلے، بچیوں کا مخصوص تھا کہ یہ گڑیاؤں کے ساتھ کھیلیں گی۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو بچی ہے وہ ڈرائیونگ میں عمومی طور پہ ہمارا ایک عمومی تاثر ہوتا ہے کہ وہ گاڑی جو ہے اگر غلط ٹرن کر رہی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کوئی عورت چلا رہی ہوگی،
80% نکلتی بھی عورت ہی ہے. اور اس کے پیچھے جب ہم نیچے جا کے دیکھیں پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ صنفی تفریق تھی, اس کا جو موٹر کارٹکس ہے اس طرح ڈیولپ نہیں ہو سکا تھا, ریفلیکسز ڈیولپ نہیں ہو سکے تھے. یہاں پہ جو ہم نے غفلت برتی اس کی وجہ سے اس بچی نے پوری زندگی اس کو بھگتنا ہے, کیونکہ وہ ڈرائیو یا ریفلیکسز اس کی اس طرح کام نہیں کرے. تو آپ مطلب یہ امپاور کرنے کی بات کر رہا ہوں, تو یہ ثقافتی معاملہ ہے نا, یہ مذہبی معاملہ تو نہیں ہے, یہ تو کچھ ثقافت میں ہمارے اندر ہے. یہ بالکل آپ نے اینڈ پہ بہت اچھی بات کی کہ یہ ثقافتی معاملہ ہے, یہ مذہبی معاملہ نہیں ہے. ایک بالکل میرے جیسے عام آدمی کے بھی لحاظ سے اگر آپ تھوڑا سا قرآن کو کور ٹو کور ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان دنیاوی صلاحیات کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے اجر کے لحاظ سے بھی کوئی تفریق نہیں کی. وہ جو اصل میں بحث بنتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رشتوں میں اونچ نیچ رکھی ہے, یعنی ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے, ماں باپ کا رشتہ ہے, اس میں کسی رشتے کو اوپر رکھا ہے, ایک سسٹم کام کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ادارے کے طور پہ ٹریٹ کیا, اس میں رشتوں کی ایک ہائرارکی ہے. لیکن صرف جینڈر کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ ثقافتی پرابلم ہے. اس کے اندر ہم نے طے کیا کہ کچھ کام مردوں کے کرنے والے ہیں اور کچھ کام عورتوں کے کرنے والے ہیں, اور ہم تو اس ایک ریڈیکولس حد تک بھی گئے کہ پہلے تھا کہ گاڑی جو ہے خواتین کو نہیں چلانی چاہیے. ابھی موٹر بائکس کے اوپر الحمدللہ کہ ہم دیکھتے ہیں خواتین اب تھوڑا سا نظر آنا شروع کی. میں نے حسن بھائی نے آتے ہوئے دیکھا ہے, خاتون موٹر بائک چلا رہی تھی اور وہ تھوڑا سا ذرا ان کی موٹر بائک چلانے کے لحاظ سے لگ رہا تھا کہ اتنی ایکسپرٹ نہیں ہے. تو اس کی وجہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لڑکے تو جو ہیں وہ میرا خیال ہے 8-9 سال کی عمر سے گاڑی اور موٹر بائکیں چلاتے ہیں, لیکن لڑکیوں کو ہم نے روک کے رکھا. ہماری ثقافت کے غلط آئیڈیا نے ہمیں کہا کہ لڑکیوں کے کرنے والا کام نہیں ہے, معیوب سمجھا گیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, آئی ایم ایڈمائرنگ یور سائیکولوجیکل انسائٹ, کہ خواتین میں پھر سرٹن ایریاز کے اندر وہ ایکسپرٹیز ڈیولپ ہونے کے چانسز جو ہیں وہ مردوں کی بنسبت کم ہو جاتے ہیں, اور اس میں پیچھے کاز یہی ہوتا ہے. جی, لیکن ہم اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے لیے تو شرمندگی کا مقام ہونا چاہیے کہ جی عورتیں یہ کام کر ہی نہیں سکتی, کیونکہ اگر یہ درست ہوتا تو ویسٹ میں عورت جو ہے وہ کیا کیا کہا. ہمارے ویسٹ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں خواتین انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی بہت عرصہ جو چیف تھی, لیکن آپ دیکھیں پاکستان میں کتنی تبدیلی آئی ہے. ہماری خواتین اب جیٹ بھی چلا رہی ہیں, فائٹر پائلٹس بھی بن رہی ہیں, PIA کے اندر خواتین ہیں. تو وہی پرابلم ہے کہ ہمارے بائس نے خواتین کے سرٹن ایریاز آف ڈیولپمنٹ کو ہیمپر کیا اور ہم نے اس کو جینڈر کے اوپر ڈال دیا, یہ خواتین ڈیزائنڈ ہی نہیں. اس میں میں ایک نقطہ کا اضافہ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ ثقافت اور روایت یہ اپنی ذات میں کوئی بری چیزیں نہیں ہوتی, یہ اصل میں آپ کی فطرت کے جو اقتضاءات ہیں انہی کا ظہور ہوتی ہے. گڑبڑ کہاں پیدا ہوتی ہے, پرابلم یہاں پیدا ہوتی ہے کہ جب زمانے کے تغیر سے ثقافت کے اندر جو تغیر اور روانی پیدا ہونے چاہیے تھی آپ اس کو روک دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بند باندھ دیا. ہاں بند, دیکھیں ثقافت میں ہمارے ہاں ہماری جو مشرقی تہذیب ہے اس میں عورت کا جو تصور ہے اس تصور کے بارے میں بعض حساسیتیں ہیں جو اپنی ذات میں بری چیز نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب زمانے کا تغیر آیا, نقل و حرکت پیدا ہوئی, نوکری کے مواقع پیدا ہوئے, تعلیم کے زیادہ مواقع پیدا ہوئے, اس چیز کو برقرار رکھ کر موڈیفائی کرنا تھا آپ نے. یعنی ہماری معاشرت کے اندر عورت اس طرح نہیں بیٹھے گی بائک چلانے کے لیے جس طریقے سے مغربی معاشرت میں بیٹھتی ہے, لیکن آپ روک نہیں سکتے, اس کو بٹھائیں اس پہ اپنی تہذیبی شائستگی کو ہم نوا بنا کر. اس کی بہت اچھی مثال ملیشین سوسائٹی ہے. مجھے 10 سال ملیشیا میں گزارنے کا موقع ملا. ملیشیا میں شاید دنیا میں ویسٹ میں بھی وومن اتنی امپاور نہیں اتنی ملیشیا میں. آپ کو ٹرین چلانے سے لے کر ملک چلانے تک ہر جگہ عورت نظر آتی ہے, لیکن اپنی ثقافت, اپنی تہذیب اور اپنے مذہبی روایات اور نظریات کی پابندی کرتے ہوئے ہر سطح پر. آپ دیکھیں سوئمنگ بھی کرتی ہوئی نظر آئے گی ملیشین خاتون, آپ کو ڈرائیونگ بھی کرتے ہوئے, فٹ بال بھی کھیلتے ہوئے, لیکن جو حساسیتیں ہیں ان سب کا انہوں نے احترام کیا اور روایت کیسے آگے بڑھی. اب دیکھیں دنیا بھر میں اگر خواتین کو سوئمنگ کرنی ہو, مسلمان خواتین کو, تو ملیشیا ہی ہے جہاں سے ان کا وہ برکنی نام کا سوئمنگ کاسٹیوم انہوں نے ایجاد کیا کہ ہماری عورتیں بھی مناسب ساتر اور محتشم جامہ زیبی کے ساتھ سوئمنگ کر سکتی ہیں. تو وہ ملک ترقی کر رہا ہے. روایت اپنی جگہ پہ ہے, ثقافت اپنی جگہ پہ ہے اور ضرورت اپنی جگہ پر. صحیح, بالکل صحیح بات ہے. ناظرین کرام, بات یہ ہے کہ مجھے بس خواتین سے ایک ہی شکایت, اور وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے ہاں جب خواتین کو آزادی ملے گی نقل و حرکت کی, یعنی وہ جو سکوٹیز چلائیں گی, وہ موٹر سائیکل چلائیں گی, یہ بہت اچھی بات ہوگی. اس لحاظ سے اچھی بات ہوگی کہ ان کے لیے تو اچھی بات ہے,
لیکن یہ جو ہمارے یہاں رویے ہیں اشارہ توڑنے کے، ہیلمٹ نہ پہننے کے، یہ تمام رویے کی جگہ پہ کیونکہ خواتین بہت ذمہ داری کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ زیادہ ایمپتھیٹک ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے لیے وہ ایک رہنمائی کا وہ کریں گی، ہمارے لیے ایک ایگزامپل بنے گی. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں بہت ساری جگہوں پہ تو عجیب سا لگتا ہی نہیں آپ کو، روڈ پہ بہت ساری بچیاں ایسی، میرا دل کرتا ہے کہ ان کو اشارہ کر کے جاؤں کہ پلیز ہیلمٹ پہنو. ہم نے تم سے رہنمائی لینی ہے، اگر تم خواتین بھی ہیلمٹ نہیں پہنیں گی یا اشارے کا احترام نہیں کریں گی تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے. ان کو تو ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے. باقی امپاورڈ کرنے میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے جس چیز کو جہاں جس سوسائٹی کے طبقے کو ہم امپاورڈ کریں گے تو وہ ولنریبل نہیں رہے گا. جو امپاورڈ نہیں ہوگا وہ اسی طرح ولنریبل رہے گا، اور وہ ریٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کم ہو، یہ جو ریپ کے حوالے سے سخت سے سخت سزاؤں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس کو کم کریں گی. جو سائیکالوجیکل ایکسپیریمنٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سزا ایک نظریہ ضرورت کے تحت تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ادروائز اس کا جو ایک مستقل حل ہے وہ بہت ضروری ہے.